الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا مدينة الحكمة وأبو بكر أساسها. أنا مدينة الحكمة وعمر حيطانها. أنا مدينة الحكمة وعثمان سقفها. أنا مدينة الحكمة وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، فاروق اعظم جیسا جلی انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، آج 21 مارچ 2025 بمطابق 20 رمضان 1446 ہجری جمعۃ المبارک دے موقع تے جامعہ مسجد صدیق اکبر دے اندر اللہ پاک دی رحمت دا امیدوار ہو کے تساں ایمان آلیاں دی زیارت کرن دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العزت مینوں اخلاص نال گفتگو کرن دی توفیق عطا فرماویں۔ آج چونکہ 20 رمضان دا دن ہے، کل 21 رمضان ہے، رمضان المبارک دے پہلے دن تو لے کے آخری دن تک الگ الگ عنوان ہیں، فضائل رمضان الگ عنوان ہیں، فضائل روزہ الگ عنوان ہیں، عظمت قرآن الگ عنوان ہیں، فضائل تراویح الگ عنوان ہیں، اور اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق اس مہینے دے وجود دے اندر غزوہ بدر ایک الگ عنوان ہے۔ اسی طرح ام المومنین جناب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل بیان کرنا الگ عنوان ہے۔ سارے عنوان بڑے عظیم ہیں، بڑے فضیلت والے ہیں، اور اس مہینے دے اندر لیلۃ القدر بھی ایک عنوان ہے۔ میں تو آکھدا ہونا لیلۃ القدر اونوں آتے جس دے اندر بے قدریاں دی بھی قدر ہو جائے، چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج میں عنوان ملے جانشین پیغمبر، داماد رسول، خلیفہ چہارم،
فاتح خیبر سسر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل بیان کرنے اور انشاءاللہ میں کوشش کرساں آج حضرت علی دے فضائل ہی بیان کیتے جاویں۔ ابتدا دے اندر تمہید کے طور تے میں گل کردا جاواں، تساں ویکھ دیو سورج روزانہ نکلتا ہے، تساں ویکھ دیو چاند بھی آسماناں تے چمکدا ہے، لیکن سورج نال سورج دیاں کرناں دی مطابقت ہے، چاند نال چاندنی دی مطابقت ہے۔ سورج ہو سی سورج دیاں کرناں ضرور ہو سن، سورج نہ ہو سی کرناں نظر نہ آسن۔ سورج دی جس طرح کرناں نال مطابقت ہے، سورج اپنی کرناں تو جدا نہیں ہو سکتا، چاند اپنی چاندنی تو جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نبی دے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جدا نہیں ہو سکتے۔ جویں چند ستارے وچ جگمگ کرتا ہے، اسی طرح آخر زمان پیغمبر اپنے جانثار صحابہ وچ جگمگ کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علماء اہل سنت والجماعت مسلک دے مطابق کتابہ دے اندر اللہ نے مینوں پڑھن دا جڑا موقع دیتا ہے، میں ترجمانی پیا کرتا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والی ہستی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رتبے والے صحابی ہیں۔ اگر ویکھیا جاوے ابتدائی مراحل دے اندر سارے نالوں پہلے چار ہستیاں نے کلمہ پڑھے ہیں، مردہ دے وچ، نوجوانہ دے وچ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے ہیں، اور اسی طرح عورتاں دے وچ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھے ہیں۔ غلامہ دے وچ جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھے ہیں، اور رشتہ داراں دے وچ جناب سیدنا حضرت علی شیر خدا نے کلمہ پڑھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لئے ابتدائی مراحل کے اندر کلمہ حق بلند کیتا، رشتہ دار دشمن ہو گئے، ایک حضرت علی ہم جڑے ہر ویلے حضور دے نال ہوندے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے وچ ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، فرمایا میرے محبوب کلمہ حق بیان کرو، اپنی دعوت کا آغاز کرو۔ یا اللہ کتوں شروع کراں؟ اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داراں وچ پہلے شروع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رشتے داراں دی دعوت کیتی، سارے جمع ہو گئے، کھانا کھوایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داراں دے ہاتھ دھوائے، دل دے وچ حسرت تمنا ایو ہاں کہ نہ دے اندر محبت پیدا ہوئے اور ایک کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے، کسے جگہ تے ساتھ چھوڑیا نہیں، حتیٰ کہ ہجرت دے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اے علی تساں اے امانتہ اور میرا بستر سنبھالو اور فلاں جگہ تے آکے تواڈی میری ملاقات ہو جاسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد کسی نے پوچھا، یا علی ایک گل تے دسو، کم و بیش 360 تلواراں چمکدیاں پیاں ہن تواڈے واسطے، آخر زمان پیغمبر واسطے، ایمان آلے واسطے، دین اسلام کو ختم کرن واسطے، تے تسیں تا اکلے رہ گئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ نے معجزہ عطا کیتا، وہ دی برکت نال گزر گئے، تے بعد اے دسو تواڈے تے کی گزری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمائندے، میں بالکل اطمینان نال اس بستر تے ستا رہیا، ساری راتاں وچ کسے رات اتنی سکون دی نیند نہیں آئی جتنی سکون دی نیند اس رات آئی ہے جدن پیر 360 تلواراں چمکدیاں پئیاں۔ پوچھن والے نے پوچھیا، دشمن تا بیر خون تے پیاسے کھلے ہن تے تسی اطمینان نال سنتے پئے ہے، وجہ کیا ہے؟ انہاں فرمایا، مینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے علی صبح ہو سی فلاں دیا امانتہ واپس کر کے تساں بھی میرے پچھو آ جائے آئے، فلاں جگہ تے تیری اور میری ملاقات ہو سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے، مینوں پکا یقین ہاں اس ویلے تک میری موت نہیں آمنی جس ویلے تک میری ملاقات آخر زمان پیغمبر نال نہیں ہوگی۔ پیارے بھائیو، وقت مختصر ہے، اگہ میں جا کے بیان کرنا ہے، اتنا فرما دیو کہ اردو میں گفتگو کرا یا پنجابی؟ ماشاءاللہ، آج میں اس بات پہ خوش کرنا آپ کو سبحان اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ آج قرآن دے وچ نبی دے فرمان وچ فضائل علی بیان کرتے اللہ پاک آپ پہ فرمائیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر کی والذین معه، فرمایا وہ جو نبی کا ساتھی ہے۔ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے اس تو مراد ابو بکر صدیق اگا اشداء علی الکفار، فرمایا کافراں تے بڑا سخت۔ مفسرین نے لکھا ہے قرآن دی اس آیت حصہ اشداء علی الکفار اس تو مراد فاروق اعظم رحماء بینہم۔ علماء نے لکھا ہے
اس تو مراد حضرت عثمان غنی ترام رکا۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے حصے تو مراد حضرت علی۔ سبحان اللہ۔ بڑی عجیب گل پیا کرے نام میں تا تسی ذوق والے لوگ لگدے ہو، بڑی محبت والے لوگ لگدے ہو۔ اللہ کرے میں تواڈی مراد دے مطابق گفتگو کر جاواں، میں نال نال اللہ دا قرآن بھی پڑھساں، نال نال نبی دا فرمان بھی پڑھساں۔ سبحان اللہ۔ آپ سندا آپ میں گل کرتا جاواں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کیتا، نازل کر کے اکاں کے آکھیا فرمایا سونیا اے جیڑا میں عنوان بیان کر رہا ہوں، اے جیڑا میں اپنی وحی دے ذریعے حکم لاگو کر رہا ہوں، اے میں حکم سنا رہا بیان سنا رہا ہوں، میں اپنا کلام سنا رہا ہوں۔ میرے محبوب یہ پتہ ہے میں کیوں آکھیا ہے یا اللہ جی تساں آپ دسو کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا سونیا تو ہجے کوئی نہ آیا، دنیا میں پتہ بھی کوئی نہیں، نہ تیرا دنیا میں پتہ آئی نہ تیرے ساتھیاں دا دنیا میں پتہ آئی، لیکن تیرے آمن تو پہلے میں آسمانی کتاباں نازل کیتیاں ہن، تیرے آمن تو پہلے میں تورات نازل کیتی آئی، تیرے آمن تو پہلے میں انجیل نازل کیتی آئی، تیرے آمن تو پہلے میں زبور نازل کیتی آئی، تیرے آمن تو پہلے میں ہور صحیفے بھی نازل کیتے آن۔ فرمایا میرے محبوب دتے تا دوے نبیاں نوان لیکن انہاں دے وچ تذکرے تیرے ہن۔ سبحان اللہ۔ توجہ کر دتے تا دوے نبیاں نوان مینوں اے معلوم ہوندا ہے اللہ پاک آکھنا ہے جاندے فرمایا سونیا جس لے موسیٰ کلیم اللہ نو میں تورات آسمانی کتاب دیتی ہے، میں کیا موسیٰ جی اللہ فرمایا مضبوطی نال پکڑ لا، اپنی امت نو میرے قانون سنا دے، اپنی امت نو میرے حقوق سنا دے، اپنی امت نو میرے احکامات سنا دے۔ اس شریعت جیڑی میں نازل کیتی ہے اپنی امت کے سامنے واضح کر دے، اور نال نال اس کتاب دے اندر کچھ اور تذکرہ بھی ہو سیا۔ فرمایا جویں میری تعریف سناویں، جویں میرے تذکرے سناویں، نال نال میرے آخری نبی دے تذکرے آسینی وہ بھی پڑھ کے سناویں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ گل نہیں کر رہا اگاں قرآن پڑھسا آکھو سبحان سبحان اللہ۔ میری عادت ہے طبیعت ہے میں قرآن تو ہٹ کے بات نہیں کرتا، میں گل کرتا جاواں توجہ کریا ہے میں آتا ہونا روٹی کھاو تا بھوک دور ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف میں توجہ دا منتظر ہاں۔ روٹی کھاو تا بھوک دور ہوندی ہے، پانی پیو تا پیاس دور ہوندی ہے، نیند کرو تھکاوٹ دور ہوندی ہے، دوائی لو تا بیماری دور ہوندی ہے۔ حکم تا اللہ دا ہوندا ہے پر میرے آکھن دا مقصد ہے دوائی لو تا بیماری دور ہوندی ہے، بلب جڑاؤ تا اندھیرا دور ہوندا ہے، قرآن پڑھو تا جہالت دور ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھو تا جہالت دور ہوندی ہے۔ دنیا جہان ایک فساد رپھڑ اے فرقے کیوں پائے گئے؟ وجہ یہ ہے اسا قرآن تو دور ہو گئے ہیں۔ بس اللہ نے اسے واسطہ فرمایا نا، اللہ نے نہیں آکھا نماز قابو کر لو، روزے کو قابو کر لو، کتھانی کوئی نہیں۔ اللہ نے نہیں آکھا زکاة کو قابو کر لو، حکم کیتا ہے اے نہیں آکھا قابو کر لو، لیکن جس لئے قرآن دی باری آئی، شریعت دی باری آئی، اللہ دے حکم دی باری آئی، اللہ پاک فرمائندے پر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میرے اس رسے نو
قابو کر لو سبحان اللہ میرے رسے نو رسے تو مراد کیا ہے قرآن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سبحان اللہ تسی سارے اللہ دے رسے نو مضبوطی نال پکڑ لیو یہ کیوں آکھیا اس واسطے آکھیا ہے میں مثال دیندہ پیا توجہ بابا میری طرف کریں میں بھی روزے نال بیٹھا اگا بھی بیان کرنا ہے تقریر میری ضائع نہ ہو جاوے پر توجہ میرے وال یہ کیوں آکھیا ہے میں مثال دیندہ ہونا ہوں جی میں کوئی چھوٹا بچہ پھرنا نہ جانتا ہوئے تیرنا نہ جانتا ہوئے اور دریا عبور کرنا ہے بابا کے آتا ہے بڑا بندہ کے آتا ہے میرا پتر اے میرا پلو پکڑنا اے پلو نہ چھوڑی میں میں دریا دے دوے پاسے لگ جاساں تو ہی ٹھلتا لڑتا بس چھوڑی اینو نہیں میں تینو بھی کنارے لا دے ساں اللہ بھی پیا فرمائندہ ہے فرمایا او میرے بندیوں ایس قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لیو شرک دے طوفان اندھیریاں آسن کفر دیاں اندھیریاں آسن بدعت دیاں اندھیریاں آسن طرح طرح دے فتنے آسن تینوں کدی چاہ کے ایتے مرے سن کدی ایتے مرے سن جی میں شاہ پر اٹھے ودے ہوندے جے تو اس رسے نو نہ چھڑے سے ہدایت رات چلتا میرے تک آ جا سے سبحان اللہ منزل تے آ جا سے اسے واسطے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تسے سارے رل کے تفرقیاں وچ نہ پو کیا مطلب فرمایا جی میں بڑھڑا بندہ آتا ہے اس رسے نو چھوڑ دے سے میرے پلو نو چھوڑ دے سے پورا پرا پھٹک ویسے لڑ ویسے تے بڑ ویسے اللہ بھی کیا فرمائندہ ہے یہ قرآن نو چھوڑ دے سو تفرقیاں وچ پے ویسو سبحان اللہ بس قرآن نو نہیں چھوڑے توجہ کر بڑی عجیب گل پیا کرے نا اللہ نے میرے نبی تے قرآن نازل کیتا جڑا میں تیرے سامنے پڑھیا ہے اللہ پاک کے میں فرمایا سونیا اندے وچ میں تینوں ایک واقعہ پیا دسے نا ادھر تو کوئی نہ ہوں سبحان اللہ یہ توجہ ماشاء اللہ سونیا ادھر تو کوئی نہ میں تینوں ایک واقعہ سنندا پیا وحی دے ذریعے نا یا اللہ کیڑا واقعہ فرمایا میں موسیٰ کلیم اللہ نو ترات دتی لیکن اوندے وچ تذکرہ تیرا کیتا میں عیسیٰ علیہ السلام نو انجیل دتی اوندے وچ تذکرہ تیرا کیتا داؤد علیہ السلام نو زبور دتی اوندے وچ تذکرہ تیرا کیتا سونیا صرف تیرا نہیں کیتا اوندے وچ نال تذکرہ تیرے یاراں دا بھی کیتا تو کسے کاری صاحب ایک کتھو دلیل کر لئے میں تینوں ہن سناواں اللہ پاک دسنا چاہتے ہیں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل سبحان اللہ اللہ نے پہلے محمد رسول اللہ خیال پھر والذین معه خیال پھر اشداء علی الکفار خیال پھر رحماء بینہما خیال پھر تراہم رکعا خیال سجدہ خیال یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا خیال سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود خیال ذالک مثلہم فی التوراۃ خیال ایک کیوں خیال جو کہتے ہیں مختصر ہے میں دو چار گلا تیرے گوش گزار کرنا چاہنا اللہ دسنا یہ چاہتے ہیں فرمایا کہ تیری آسمانی کتاباں میں نازل کی دیائن میں انہاں نبیوں کو کتاباں دے گیا خیال اور نبیوں
اپنی امت نو دس چھڑیا ہے کہ آخر زمان پیغمبر بھی آمنا ہے، انہاں دے اصحاب بھی آمنا ہے، انہاں دیا نشانیاں یہ جہاں حسین فرمایا کہ انہاں دے متھے تے سجدے دے نشان حسین، انہاں دیا نشانیاں یہ جہاں حسین، او کدی رکوع دے وچ حسین، کدی سجدے دے وچ حسین، انہاں دیا نشانیاں یہ جہاں حسین، مسجد دے وچ بھی حسین، تے رکوع دے وچ حسین، مسجد دے وچ بھی حسین، سجدے دے وچ حسین، مسجد دے وچ حسین، نماز پڑھسن نفل پڑھسن، اگر تینوں بازار وچ نظر آ جاوے فرمایا او بازار وچ روزی دا کمائی سے، بازار وچ محنت مزدوری دا کرے سے، اے آکھے سن میرا کمال ہے، میں اپنے کمال نال کمایا ہے، بلکہ کہ سن کہ اللہ دا فضل ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اپنے کل میں گل نہیں کر رہا، یہ بات اپنے کل نہیں کر رہا، او کہ سن اللہ نے انہاں دی صفت بیان کیتی ہے، اللہ پاک کے فرمائندے جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دے فضل نو تلاش کرتے حسین، توجہ میں تیرے سامنے اور آسان کرتا جاواں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے جس دا تذکرہ اللہ دے قرآن دے وچ بھی آیا ہے۔ میں تیرے سامنے آپ اس بچے کو بٹھا دیو یار، اللہ دا قرآن میں تیرے سامنے، اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، میں تیرے سامنے نبی دا فرمان بھی پڑھتا جاواں، مسلمانوں دیا سیاستال 6 کتاباں ہیں، ایک کتاب نو بخاری شریف آکھیا جاندا ہے، ایک کتاب نو ترمذی شریف آکھیا جاندا ہے، ایک کتاب نو ابن ماجہ شریف آکھیا جاندا ہے، ایک کتاب نو نسائی شریف آکھیا جاندا ہے، ایک کتاب نو ابو داؤد شریف آکھیا جاندا ہے۔ مسلمانوں دیا 6 کتاباں، انہاں 6 کتاباں دے وچ ایک کتاب ہے جنوں ترمذی شریف آکھیا جاندا ہے۔ میں ترمذی شریف دی حدیث تیرے سامنے سنندا جاواں، اللہ دے نبی کے فرمایا انا مدینۃ الحکمت و ابو بکر اساسها، انا مدینۃ الحکمت و عمر حیطانها، انا مدینۃ الحکمت و عثمان سقفها، انا مدینۃ الحکمت و علی بابها۔ او کہتا ہے لوگوں میں حکمت دا شہر ابو بکر کی بنیاد ہے، او کہتا ہے لوگوں میں حکمت دا شہر عمر کی قدہ ہے، او کہتا ہے لوگوں میں حکمت دا شہر عثمان کی چھت ہے، او کہتا ہے لوگوں میں حکمت دا شہر علی دا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مینوں ارمان رہنا ہے، وہ کیڑا میں ویکھاں مسجد بھی تعمیر ہوئے نا، مسجد کا کمرہ بھی تعمیر ہوئے، بنیادہ 9 منٹ تک کداں ٹکدیاں، کداں 9 منٹ تک چھت پوندی نہیں ہے، تے کمرہ نہ ہوئے تو بوا انجے بوا کھلوندا نہیں ہے۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، آخر زمان پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے۔ میں کہ پوری گل کر ادھوری گل نہ کر، انجے بوا چنگا نہیں لگدا۔ میرے نبی نے آکھے ہو کہ نہ دے لوگو میں علم دا شہر ابو بکر دی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم دے دروازے دی گل تک کریندا ہے، وہ بھی سر رکھاں تے دروازہ انجے چنگا نہیں لگدا جے کتا نہ ہوویں، دروازہ انجے چنگا نہیں لگدا جے کمرہ نہ ہووے، دروازہ انجے چنگا نہیں لگدا جے بنیاداں نہ ہوویں۔ جے تیرے کمرے دا دروازہ تینوں چنگا لگدا ہے، میں علی نوں ویدا، اگر میرا نبی علم دا شہر ہے اوندا بوا علی ضرور ہے۔ میرا ایمان ہے کہ مینوں آکھاں تے انجے بوا نہیں لگا، اوندی بنیاد ابو بکر نو من انجے بوا نہیں لگا، اوندی
دیاں کتا عمر نو من انجے بوا نہیں لگا اندی چھت عثمان نو من مڑ آگ علی بوائے سبحان اللہ انا مدینۃ الحکمت میں دیکھنا حوالہ دے کے گل کرنا پیا انا مدینۃ الحکمت وابو بکر اساسها انا مدینۃ الحکمت وعمر حیطانها انا مدینۃ الحکمت وعثمان سقفها انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها دیکھنا اللہ دے نبی فرمائیں اور کیا بات ہے لوگوں میں حکمت کا شہر ابو بکر دی بنیادیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنتے بیٹھے ہو کہ روزہ لگ گیا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرا تیرے اینک کی میں چنگی پہ لگ دی آگ سبحان اللہ سبحان اللہ انا مدینۃ الحکمت وابو بکر اساسها میں حکمت شہران ابو بکر دی بنیاد میں حکمت شہران عثمان عمر دی کتائن میں حکمت شہران عثمان دی چھت میں حکمت شہران علی دا دروازہ اسا مسلمان اسی علی کوئے نو نہیں منندے آئے اسا مسلمان عثمان چھت نو نہیں منندے آئے اسا مسلمان عمر کتا نو نہیں مندے آئے اسا مسلمان بنیاد ابو بکر نو نہیں منندے آئے سبحان اللہ توجہ کر اگلی گل سن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جلبابها کیونکہ ٹائم تھوڑا رہندا ہے ایک ٹائم ذکر دینا جاواں مڑ کدی دل کری تو گھنٹہ سنی میں تینوں فضائل سناواں فضائل علی توجہ کر میں غور کرندا میں توجہ کیتی ایک دیوار میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی جلبابها کاکاورا میرے بلوے میں علم دا شہر ہاں مدینہ کے ماتے سارے برے آئے میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے میں غور کیتا شہر تا ساڈا ریل بازار بھی ہے شہر ساڈا فارے چوک بھی ہے مین بازار بھی ہے تے اے حضور بھی ایک شہر دا تعارف پہ کریں دے جس نے میں اس شہر وال ویکھیا میں ویکھیا جیڑا اے ساڈا شہر ہے ایتھے کپڑے لبدے ایتھے گڑ لبدا ہے ایتھے تمباکو لبدا ہے ایتھے کھانڈ لبدی ہے ایتھے شکر لبدی ہے یا رسول اللہ جس شہر دا تساں تعارف کرایا ہے اے کیڑا شہر ہے ایتھے کیڑی شہر پئی ہے شاید ایک گل تساں آج تک نہ سنی میں کہ تصور کیتا یا رسول اللہ میں تا انج لگدا ہے جیڑا ساڈا شہر ہے ایتھے دو نمبری بھی بڑی ہے ساڈا شہر ہے ایتھے جھوٹ بھی بڑا ہے فراڈ بھی بڑا ہے دھوکا بڑا ہے اگلی گل کرنا جاواں یا رسول اللہ ساڈے شہر دا اے حال ہے رتے سیباں دے اوتے جتھے سوراخ ہوندا اوتھے ٹیپ لا چھڑن رتا بنا بنا چھڑن تاکہ گولڈن سیب نظر آوے تے مڑ لے کے جس لگا گھر آندا ہے 6 گڈھا دتی ہوندیاں گڈھا کھول کے دے دے تے سوائے انا للہ پڑھن دے ہور گل اون دے منہ تے کوئی نہیں ہوندی یا رسول اللہ ساڈے شہر دا تے اے حال ہے یہ شہر دا تساں تعارف کرن دے ہو اس شہر وچ کیڑی شے پئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے تیرے شہر دے وچ نیرا جھوٹ ہے لیکن جس شہر دا بوا علی ہے اس شہر دے وچ نیرا سچ ہے سبحان اللہ جس شہر دا دروازہ علی ہے اس شہر میں سچ ہے میں کہ یا رسول اللہ اس شہر دے وچ چاول ملدے ہیں اس شہر دے وچ گڑ ملدا ہے اس شہر دے وچ تمباکو ملدا ہے اس شہر دے وچ دھوکا تے فراڈ ملدا ہے
یا رسول اللہ جس شے دا بوالی ہے اس شے دے وچ کیڑی شے اللہ دے نبی فرمائندے ہاں تجارت اس شہر دے وچ بھی ہوندی ہے تجارت تیرے شہر وچ ہی ہوندی ہے لیکن جڑا اے شہر ہے اس شہر دے وچ جڑی تجارت ہوندی ہے پتہ ہے اے وچ تاجر کون ہے خریدار کون ہے میں کہتی یا رسول اللہ دسو اور میں قرآن کھول جس نے قرآن کھولے اللہ بول کے فرمائیں گے ختم ہو گیا عنوان بڑا مزیدار اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین چلو 5 منٹ ضرور لایا یار توجہ کر میں موازنہ کرنا مطابقہ کرنا کہ جیڑا تیرا میرا شہر ہے اس شہر دے وچ ایمان نہیں بدے اللہ پاک فرمائندا ہے جس شہر کا تعارف محمد پیا کریندا ہے آپ صلی اللہ فرمایا اتنے سارے ایمان آوے اتنے سارے مومن ایمان آوے متقی پرہیزگار سچ بولن والے یا رسول اللہ اتھے بیچن والا بھی بندہ اتھے بیچن والا بھی بندہ تے لمن والا بھی سارے بھولیا ہے ٹائم بالکل تھوڑا ہے میں تھوڑی نال والی گل بیان کرن جانا ہے اتھے بیچن والا بھی بندہ لمن والا بھی بندہ یا رسول اللہ جس شہر دا تعارف تساں پہ کریندے ہو اتھے بیچن والا کون ہے تے لمن والا کون ہے فرمایا اتھے بیچن والا انسان ہے لمن والا خدا ہے یا اللہ پاک کے فرمائیں اللہ دے نبی کے فرمائیں فرمایا تجارت تیرے بازار وچ بھی ہے تجارت اس بازار وچ ہے جس بازار دا بوا علی ہے فرمایا اس تیرے بازار نیری شرارت ہے نیری بے حیائی ہے لیکن جس بازار دا دروازہ علی ہے اس بازار دے وچ نیری نیکی ہے اس بازار دے وچ اکھاں دی حفاظت کرن والے مومن لوگ ہیں تیرے بازار دے وچ لمن والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے اور بیچن والا بھی بے ایمان ہو سکتا ہے اے بھی دھوکے باز ہو سکتا ہے وہ بھی دھوکے باز ہو سکتا ہے لیکن سن اے بھی انسان وہ بھی انسان اے بھی دھوکے باز اے بھی دھوکے باز گاہک بھی آتا ہے میں کچھ نہ دے ماں تو بہت کچھ لے لواں دکاندار بھی آتا ہے میں زیادہ پیسے لے لواں تے دے ماں کچھ نہیں کہاں تک کپڑا بھی گھٹ کٹیا جاتا ہے کہاں تے سبزی بھی گھٹ تو لی جاتی ہے تاکہ وزن بھی گھٹ کیتا جاتا ہے زبان دی لفاظی ہوندی ہے جھوٹیاں قسماں چاہیاں جاندیاں اتھے تاجر بھی انسان خریدار بھی انسان لیکن جس بازار میں دروازہ علی ہے اس بازار کے اندر اللہ پاک فرمائیں گے تاجر ایمان والے خریدار خدا ہے سبحان اللہ آخری گل سننا جا ہن کدی موقع ملیا تو میں رج کے گل کرے سا آخری گل سننا جا یا رسول اللہ اتھے اسی گڑ لینا ہوئے اسی ہوندے بدلے پیسے دینے آئیں اتھے اسی تمباکو لینا ہوئے ہوندے بدلے پیسے دینے ہیں چاول لینے ہوندے بدلے پیسے دینے ہیں یا رسول اللہ جس بازار دا تعارف تساں پہ کرندے ہو اتھے ادلا بدلا کیڑی شائے اللہ پاک فرمائندے میرے کولوں پوچھ اتھے جیڑی تجارت پہ چل دی ہے اتھے تساں عبادت تجارت کرے سو اتھے تسی اللہ واسطہ دے سو ایہ تجارت ہے اتھے تسی جہاد کرے سو ایہ تجارت ہے اے دے بدلے میں اللہ توانو جنت دے سا اے دے بدلے میں اللہ توانو اسے واسطے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا
من المؤمنین اللہ نے ایمان والے نال تجارت دا سودا کر لیا ہے وہ کیڑا بازار ہے وہ ریل بازار نہیں ہے وہ بازار ہے جن کا دروازہ علی ہے جن کا دروازہ بہرحال اے تارفی بیان ہا تمہید آئی موٹ بنی وینا کبھی موقع ملیا تو انشاءاللہ اسے عنوان تے گفتگو کرے کہ علی دروازہ کیویں ہے اور اس بازار دے وچ کیڑی شے موجود ہے اور اس بازار وچ کیا ملتا ہے کیا تجارت ہے اور اس دے بدلے جنت کیویں ملنی اللہ تینوں تے مینوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ